السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ معزز اور معقر سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلے سیرت الانبیاء والسلف کا یہ مبارک پروگرام کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، آپ کی زندگی کے پہلوؤں کو اور اس کی تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ مدنی زندگی میں سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ آج کے درس میں جو آپ کو بیان کرنا ہے وہ غزوہ احزاب ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد، اس کی تفصیلات اور اس میں موجود ہمارے لیے عبرتیں اور نصیحتیں آپ سن چکے ہیں۔ اب یہ غزوہ احزاب جو کہ سن 5 ہجری میں، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، پیش آیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا معنی ہم جان لیں
غزوہ احزاب کو غزوہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ احزاب یہ عربی لفظ ہے، عربی کا ایک لفظ ہے حزب، اسی کی جمع ہے احزاب۔ حزب کے معنی ہوتے ہیں پارٹی، جماعت، گروپ۔ احزاب یعنی پارٹیاں، جماعتیں، گروپس۔ غزوہ احزاب کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس غزوہ میں کافروں کے جتنے بھی ادیان تھے اور ان کے جتنے بھی قبائل تھے، یہ سب بالکل پلاننگ کر کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے کہ اب اسلام کا خاتمہ کر دینا ہے، اسلام کو صاف کر دینا ہے اس روئے زمین سے۔ تو چونکہ ساری پارٹیاں جمع ہو گئی تھی ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اسی کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل مدینہ نے اپنی سیفٹی کے لیے انہوں نے ایک خندق کھودی تھی۔ خندق مانے کھائی، گڑھا، بڑی کھائی جو ہوتی ہے، گڑھا ہوتا ہے گہرا اور چوڑا، تو خندق کہا جاتا ہے کہ آدمی نہ اس کو اچھل سکے اور نہ اس میں نیچے اتر کر کے پار کر سکے، تو خندق کھودا گیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ اس غزوہ کا سبب کیا ہے۔ سبب یہ ہے کہ غزوہ احد ہونے کے بعد اور جو کافروں کی شکست ہوئی، غزوہ احد کے بعد بھی بہت چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، لیکن اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مطلب ہمیشہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو اب غزوہ احد کو ٹائم ہو گیا تھا، بڑی جو جنگ ہوئی تھی، یعنی ایک طرح سے جزیرے عرب میں امن اور امان تھا، شانتی تھی، کوئی بے چینی، کوئی خانہ جنگی نہیں تھی۔ تو یہود ہیں، ان کو بے چینی، یہ شانتی اور امن اور چین اور سکون ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں جب تک فتنہ اور فساد نہ رہے، یہودیوں کو چین نہیں آئے گا۔ تو یہودیوں نے دیکھا کہ کئی دنوں سے کوئی جنگ نہیں ہو رہی، لڑائی نہیں ہو رہی ہے، ہر مذہب والے، ہر دین والے اپنے اپنے حساب سے سب اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے گاؤں میں سکون سے اطمینان سے رہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ان کو لڑایا جائے، یہودیوں کا کام ہے لڑانا، تو سوچا کیوں نہ ان کو لڑایا جائے۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے لیے اور اس کے تیار کرنے کے لیے لوگوں کو بنو النذیر، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو النذیر، جو مدینہ کے قریب میں ہی رہتا تھا۔ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے مشہور، بنی قینقاع، بنو قریظہ اور بنو النذیر۔ بنو النذیر کے 20 لوگ جو ان کے بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، وہ لوگ مکہ گئے اور مکہ جا کر کے قریش والوں سے بات چیت کی اور کہا کہ تم لوگ مسلمانوں کے خلاف کیوں نہیں سفارا ہوتے ہو، کیوں نہیں جنگ کرتے ہو؟ دیکھو مسلمان شانتی سے رہ رہے ہیں، ان کے خلاف تم کیوں نہیں چڑھائی کرتے ہو؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مدینہ کے قریب کا ایک قبیلہ آ کر کے ان سے 450 کلومیٹر دور قریش مکہ میں آ کے کہہ رہا آئیے آپ چڑھائی کیجیے ہم ساتھ ہیں، تو تیار ہو گئے وہ لوگ۔
اور ان کی تیار ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ غزوہ احد میں ان لوگوں نے کہا تھا مسلمانوں سے کہ اگلے سال ہم بدر کے مقام پر تم سے ملیں گے، یعنی پھر جنگ کریں گے۔ اور جو اگلا سال آیا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی خدشہ کے پیش نظر، کیونکہ یہ کفار کہہ کر کے گئے ہیں کہ ہم اگلے سال آئیں گے اور تمہاری حالت خراب کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تقریباً 2000 کے قریب صحابہ کرام کو لے کر کے بدر کے مقام تک گئے تھے، کہیں وہ اچانک چڑھائی نہ کر جائیں، اور وہاں 8 دن تک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے، لیکن کافر لوگ نہیں آئے۔ تو ان کو ذرا یہ بھی کھلتا تھا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اور ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا، اور سوچیں گے یہ ڈر گئے، تو اس کو بھی پورا کرنا تھا کہ چلو ہم پھر سے چڑھائی کرتے ہیں، اور پھر ساتھ دینے کے لیے آ گئے بنو نذیر یہودی۔ وہاں سے جب ہو گیا تو یہ وفد جو ہے بنو غطفان کے پاس گیا، یہ بھی ایک بڑا قبیلہ تھا، تو وہاں جانے کے بعد ان سے بات چیت کی گیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر جب یہ دونوں بڑے لوگ تیار ہو گئے تو یہ بنو نذیر کے لوگ یہودی عرب کے چھوٹے چھوٹے قبائل مختلف علاقوں میں وہاں گئے اور سب لوگوں کو تیار کیا کہ مسلمانوں پر ایک جٹ ہو کر کے جو ہے چڑھائی کی جائے۔ چنانچہ ان کا جو سپاہ سالار اعلیٰ اور کمانڈر تھا جنرل، وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت کافر تھے، بعد میں ایمان لائے اور بہت جلیل القدر صحابی رہے۔ فتح مکہ کے ساتھ ایمان لائے، انہی کے بیٹے معاویہ ہیں۔ اس وقت ابو سفیان کافر تھے اور یہ سپہ سالار اعلیٰ متعین کیے گئے۔ بہرحال سب لوگوں نے بات چیت کر کے وقت طے کیا، ٹائم طے کیا، کب چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، سب لوگ گئے، اور بہرحال ہوتے کرتے سب لوگوں نے مدینہ کا رخ کیا، ہر قبیلے نے مدینہ کا رخ کیا، اور جا کر کے مدینہ سے تھوڑی دور پر وہاں پر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ان لوگوں نے اتنی زیادہ تعداد جمع کی تھی کہ 10,000 کی تعداد میں جا کر کے یہ لوگ چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10,000 کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر مدینہ کی ساری آبادی کو لے لیں، بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، سب کو، تو بھی 10,000 پورے نہیں ہوتے۔ اور یہ 10,000 مطلب لڑنے والے جنگجو فوجی یہ لے کر کے یہاں پہنچے چڑھائی کرنے کے لیے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو CID اور جو انٹیلیجنس تھا وہ بہت پاورفل تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فٹ سے خبر لگ گئی، آپ کے مخبرین نے خبر دے دی کہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً مجلس شورا کی میٹنگ بلائی۔ اتنی خطرناک سچویشن کہ 10,000 کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور آج مدینہ سے اسلام کا، بلکہ دنیا سے اسلام کا صفایا کر دیں گے، کیونکہ اسلام ہی نہیں مدینہ اس وقت، اسلام کا مرکز وہی، ان کا صفایا کر دیں گے۔ مجلس شورا کی میٹنگ ہوئی، 10,000 کی تعداد، اور ایک دم آ چکے ہیں بالکل، کیا کیا جائے، کیا ترتیب بنائی جائے؟ تو ایک صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ فارس کے تھے، وہاں سے بھاگ کر کے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، اور ان کا واقعہ بڑا لمبا ہے اور اسی میں جو ہے مسجد میں پیش کیا جا چکا ہے ان کا تفصیلی واقعہ۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم لوگ کے یہاں فارس میں اپنی حفاظت اور سیفٹی کے لیے اور دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے دفاع کے طور پر، ڈیفنس کے طور پر خندق کھودنے کا رواج ہے۔ خندق یہ بہت اچھا جو ہے کیا نام ہے کارگر تدبیر ہے کہ اگر آدمی کمزور ہو تو خندق کھود لے تو وہ جو ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ تجویز بہت پسند آئی، صحابہ کرام کو پسند آئی۔ عرب کے لوگ یہ نہیں جانتے تھے، یہ ترکیب، یہ تدبیر نہیں جانتے خندق سے بچاؤ کیا جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر 10 آدمی کو 10 آدمی گروپ بنایا، 10 آدمی گروپ، 10 آدمی اور 10 آدمی کا گروپ بنا کر کے ان کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کی ذمہ داری دی کہ آپ کو اتنے دن میں یہ گروپ ہے، یہ گروپ ہے، آپ گروپ والوں کو 40 ہاتھ، ان کو 40 ہاتھ، ان کو 40 ہاتھ، 40 ہاتھ مطلب لمبائی، اتنے دور خندق کھودنا۔ تو ہر آدمی کیا کرتا ہے، ایک ساتھ کام چالو ہو گیا۔ اب جیسے یہاں ایک گروپ نے شروع کیا تو 40 ہاتھ چھوڑ کر کے دوسرے گروپ نے شروع کیا، 40 ہاتھ چھوڑ کر تیسرے گروپ نے شروع کیا۔ تو اس طریقے سے خندق کی کھدائی شروع ہو گئی۔ خندق کی کھدائی میں ایک چیز اور ہے کہ خندق کا جو اس کی تدبیر تھی بہت کارگر رہی، کیونکہ مدینہ کے جو محل وقوع ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، 3 طرف سے اس کی سیفٹی، مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، کہیں پہاڑ ہے تو کہیں وادیاں ہیں، کہیں حرات ہیں یعنی پتھریلی جگہ کہ جہاں پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اور کئی آبادیاں۔ صرف جو ہے شمال اتر کی طرف تھوڑا سا حصہ خالی تھا کہ جہاں سے دشمن کو حملہ کرنے کا موقع تھا۔ تو چونکہ اب یہ سمجھ لیجئے شمال ہمارے یہاں ادھر ہے، تو یہ مغرب اور یہ جنوب اور یہ مشرق یعنی پچھم اور دکھن اور پورب، یہ 3 سائڈ سیف ہے اور یہ ایک سائڈ جو ہے حملہ کرنے کا ڈر ہے۔ تو اس سائڈ میں خندق کھودنے کا پلان بنایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے خندق کھودنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود خندق کھودتے تھے، مٹی کو اٹھا کر لے کے جاتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شریک رہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس موقع سے کچھ اشعار پڑھتے تھے، یا کہہ لیجئے کچھ کلمات اپنے الفاظ سے ادا کرتے تھے جو صحابہ کرام کی ہمت افزائی کا ذریعہ بنتا تھا، ان میں جوش پیدا کرتا تھا۔ جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے، یہ صحابہ کرام پڑھتے تھے نحن الذین بایعوا مع محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی ہے جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یہ کلمات ادا کرتے تھے، اور صحابہ اس کا ایسا جواب دیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنۃ ابینا۔ اے اللہ تو اگر نہ ہوتا تو ہم کو ہدایت نہیں ملتی، ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اے اللہ تمہارے اوپر سکونت نازل فرما دے، ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دے اگر جنگ ہو جائے۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، ہمارے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے، اور یہ ہم سے شرک چاہتے ہیں، کفر چاہتے ہیں، ہم نے انکار کر دیا، ہم کو شرک نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے، اور یہ خندق کی کھدائی چالو تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بڑی سختی اور مشقت کا سامنا کیے، کیونکہ خندق کھودنا، زمین کی کھدائی آسان کام نہیں، سب سے مشکل کام ہے، اور وہ بھی مدینہ کا جو ہے علاقہ کی جو پتھریلی علاقہ ہے، ہمارے ادھر کا علاقہ جو پتھریلی علاقہ جیسے ہے، تھوڑا سا کھودو تو پتھر لگ جاتا ہے، تو پتھروں کو کھودنا توڑنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محنت کے ساتھ، بھوک کی شدت محسوس کر کے
بلکہ صحابہ کرام بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے رہا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باندھے رہا کرتے تھے، لیکن خندق کی کھدائی جو ہے کرتے تھے، اور اس طریقے سے برابر خندق کی کھدائی چالو رہی۔ اسی بیچ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر کچھ معجزات ظاہر ہوئے، جیسے ایک معجزہ کا تذکرہ کیا ہے محدثین نے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام بڑی شدید بھوک میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت 2-3 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ انسان کو جب بھوک زیادہ لگ جاتی ہے نا، پیٹ اندر چلا جاتا ہے، تو اگر وہاں رکھ کر کے کوئی چیز دبا لے تو تھوڑا سکون ملتا ہے۔ تو یہ پہلے زمانے کا انداز تھا کہ اگر بھوک زیادہ لگ جائے تو یہاں پتھر رکھ کر کے پیٹ پر باندھ دو، تاکہ ایسا لگے جیسے پیٹ بھرا ہوا ہے، ذرا سکون ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سخت بھوک کا شکار ہوئے، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، ان کی بیوی نے انہوں نے فوراً بکری کا بچہ ذبح کیا، اور ان کی بیوی نے ایک سا تقریباً جو ہے یا 2.5 کلو کے قریب وہ جو ہے گیہوں یا جو بھی جو تھا اس کو انہوں نے پیس کر کے اس کی روٹی بنائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہے، چھوٹا سا بچہ تھا بکری کا، آپ اور 2-4 ساتھیوں کو لے لیجیے، آئیے کھانا کھا لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً اعلان کر دیا خندق والوں کے بیچ میں، کہا چلو سب کھانا کھانے چلو، اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سارے صحابہ آئے، ہزاروں کی تعداد میں، اور سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کر کے فارغ ہوئے تو برتن میں اتنا ہی تھا جتنا موجود تھا۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایسے ہی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خندق کے پاس کچھ کھجور لے کر کے آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں ان کے جو کام کر رہے کھا لیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ کھجور ہے؟ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھجور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ ادھر، اور کھجور کو نبی علیہ السلام نے ایک چادر پر بکھیر دیا، اور صحابہ کرام کو دعوت دی کہ آئیے کھانا کھائیے، اور سارے صحابہ آئے، کھجور کھاتے گئے، اور وہ بڑھتا گیا، اور جب کھا کر فارغ ہوئے تو جتنا رکھے تھے اس سے زیادہ باقی تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات آئے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک معجزہ یہ پیش آیا کہ خندق کھود رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ آئے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا پہاڑ چٹان لگ گیا، کھدائی ممکن نہیں ہے، پہاڑ توڑ نہیں سکتے، کدال مارو تو اچھل جاتا ہے، کدال ٹوٹ جائے گا لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود گئے، اور نبی علیہ السلام نے بسم اللہ کر کے اور پھاوڑا مارا، 1 مارا 2 مارا، اور پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خندق کھدوایا، اور خندق یہ بہت بڑی حکمت عملی ثابت ہوئی، بہت بڑی تدبیر ثابت ہوئی، اور بہت کارگر تدبیر ثابت ہوا۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، دن بھر کھدائی کرتے، شام کے ٹائم رات میں آرام کرتے، یہاں تک کہ الحمدللہ وقت مقررہ سے پہلے ہی خندق تیار ہو گئی اور کھود کر کے مکمل ہو گیا۔ ادھر کفار وہاں پر موجود تھے، اور وہ اس جگاڑ میں تھے، اس تاڑ میں تھے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں، اور جب مسلمانوں کو ان کے لشکر کے بارے معلوم ہوا کہ 10,000 کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان گھبرائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے۔ سورہ احزاب ایک سورت ہی ہے، قرآن کریم میں سورہ احزاب نام سے ایک سورت ہی ہے اسی غزوے کے بارے میں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب مومنوں نے دیکھا کہ ساری پارٹیاں آج مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ گئی ہیں، تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اس کے رسول نے کیا ہے، ان پر فتح حاصل ہونے کا وعدہ، ان پر غالب ہونے کا وعدہ، مال غنیمت کا وعدہ، اجر و ثواب کا وعدہ، یہ تو ہمارے لیے خوشخبری ہے۔
یہ تو ہمارے لیے فائدے کے ذریعے اس کا ذریعہ ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان اور تسلیم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. گھبرائے نہیں. ایمان والا کبھی باطل سے گھبراتا نہیں، کبھی باطل سے گھبراتا نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے زندگی رکھی تو ہم فاتح ہوں گے، اللہ کے ثواب کو پائیں گے، اجر پائیں گے، مال غنیمت ملے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے موت دے دی تو شہادت کی موت ہو جائے گی. البتہ منافقین اور جن کا ایمان کمزور تھا وہ دیکھ کر کے گھبرا گئے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اور جبکہ منافق اور ان لوگوں جن کے دلوں میں شک تھا، انہوں نے کہا کہ ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا. دیکھیے اتنی بڑی جماعت آ گئی ہے، سر پہ بیٹھی ہے ہمارے، اور ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ آج کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. کیا ہوگا ہمارا؟ کیا ہم اسی لیے اسلام قبول کیے تھے؟ کیا اسی لیے ہم ایمان لائے تھے کہ آج ہماری یہ حالت ہو گئی؟ نہ تو ہم محفوظ ہیں، نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں، نہ ہماری عورتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارا گھر محفوظ ہے، یہ منافقین کا حال ہو گیا. بہرحال اللہ رب العزت نے جو ہے ایمان کو ثابت قدم رکھا، اور اس کے بعد مشرکین نے مدینہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی. مشرکین جو ہے آہستہ آہستہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے یہ لشکر جرار 10,000 کی فوج. آپ سوچیں کہ اس وقت 10,000 کا لشکر ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. اور وہاں ایسے شہر پر جو ہے کیا نام ہے چڑھائی کرنے کے لیے جانا کہ جہاں اس کی آدھی تعداد بھی موجود نہیں. اگر بچوں اور عورتوں سب کو شمار کر لیا جائے تو اتنی بھی تعداد نہیں پہنچی. لیکن جب مشرکین آگے بڑھ کر کے آئے حملہ کرنے کے لیے تو انہوں نے جب دیکھا خندق، ان کو نہیں معلوم تھا خندق کھودا گیا، اتنے دن سے اس کی ترتیب چل رہی ہے، لیکن مشرکین کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا. جب وہ آئے خندق کو دیکھا انہوں نے، بہت غصہ آیا ان کو، تلملا اٹھے کہ اب مدینہ پر حملہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں، اب کوئی ہمارے لیے چانس نہیں، کوئی موقع نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خندق کو اگر کچھ پار کرنے کی کوشش کریں، اس میں مان لو گھس کر کے پھر ادھر سے اوپر نکلے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ادھر سے تیر برساتے تھے، تیر سے مارتے تھے. تو اس طریقے سے وہ آئے اور جو ہے کیا نام ہے وہاں پر خندق کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے، دیکھتے رہے. اور کچھ کفار، 2-4 کفار خندق پار کر کے آ بھی گئے مدینہ کی طرف. چنانچہ جیسے کچھ نام دیا ہوا ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل اور عمرو بن عبد ود اور مزرار بن خطاب، اس طریقے سے کئی کافروں میں سے تھے. اکرمہ بن ابی جہل بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. یہ سب جو ہے خندق کو پار کر کے آ گئے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کافی ہو گئے اور سب کا کام تمام کر دیا. اور سب کے سب جو ہے کیا نام ہے شکست ہو کے کچھ تو مارے گئے، اور اکرمہ وغیرہ بچ کر کے جو ہے بھاگ گئے، خندق کو پار کر کے پھر سے واپس چلے گئے. تو اس طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر غالب آ گئے. اللہ کے فضل سے صحابہ کرام تیر برساتے رہے، اور اس طریقے سے مشرکین وہاں پر جو ہے ناکام رہے، اور کسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے وہ خندق پار نہیں کر پائے. غزوہ احزاب میں ایک بہت بڑا حادثہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نمازیں بھول گئے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کتنے مشکل وقت میں رہے ہوں گے کہ آپ نماز بھول گئے. بعض روایتوں میں ہے کہ ظہر بھی بھول گئے، عصر بھی بھول گئے، مغرب بھی بھول گئے، عشاء کے وقت یاد آیا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ عصر بھول گئے، مغرب کے وقت یاد آیا. علماء نے لکھا ہے، اور دونوں روایتیں صحیح ہیں،
تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ 1 سے 2 بار ہوا ہے، یعنی کسی دن غزوہ خندق کے موقع پر آپ عصر بھول گئے، مغرب کا وقت ہو گیا، اور کسی دن آپ ظہر عصر مغرب بھول گئے، عشاء کے وقت یاد آیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ٹینشن میں رہے ہوں گے، اور صحابہ کرام کتنے جو ہے اس میں رہے ہوں گے الجھن میں، کہ وہ نمازیں بھول گئے۔ چنانچہ صحیحین میں اس کی روایتیں موجود ہیں کہ اس طریقے سے ہیں، لیکن جب یاد آیا تو فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نمازیں پڑھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر کافروں کو بددعا دی، کہا ملع اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونی عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، اللہ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا، نماز سے غافل کر دیا، ان کی وجہ سے ہم نمازوں سے غافل ہو گئے۔ یعنی اگر کوئی آدمی نماز سے غفلت کا ذریعہ بنے تو قابل مذمت ہے۔ اگر آپ سے بات کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی نماز نہ پڑھ پائے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کسی آدمی کے نماز چھڑانے کا سبب بنے، اس کی وجہ بنے، تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر جب نمازیں یاد آئیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر نمازیں ادا کی۔ اس جنگ میں جو ہے کیا نام ہے، چونکہ خندق تھا اور تیر اندازی سے ہی کچھ جو تیریں برسائی گئیں، باقی ویسے جیسے غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، ایسا میدانی جنگ اس طریقے سے یہاں پر ہوا نہیں، اس لیے جو ہے کیا نام بہت کم ہی لوگ اس جنگ میں مارے گئے، کافروں کے بھی کم ہی لوگ اور مسلمانوں کے بھی کم ہی لوگ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے کیا نام ہے وہاں پر رہے اور کافروں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس بیچ میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا، اور مسئلہ یہ پیش آیا کہ جب کافروں نے دیکھا کہ ان کی کوئی چل نہیں رہی ہے اور کچھ ہو نہیں پا رہا ہے، خندق کی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے بنو قریظہ، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، یہ لوگ بنو قریظہ کے پاس گئے، اور بنو قریظہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عہد کر چکے تھے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ہماری مدد کریں گے، ہم آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، آپ ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم جو ہے آئیں گے آپ کے دفاع کے لیے، ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو آپ آئیں گے۔ آپ کا معاہدہ ہو چکا تھا، اور چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطمئن تھے، اور ان سے مطمئن ہونے کی وجہ سے جو بچے اور بوڑھے اور عورتیں تھیں مدینہ کی، تو مدینہ کے جس طرف رکھا گیا تھا وہ ایک جگہ جمع کیا گیا تھا، ان کو وہاں رکھ دیا گیا تھا کہ پتہ نہیں کیسے جنگ ہو، حالات کیسے ہوں، تو عورتیں بچے بوڑھے محفوظ رہیں، ان کو رکھ دیا گیا تھا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں، لیکن وہ جگہ بنو قریظہ کے نشانے پر تھا، یعنی بنو قریظہ والے ان پر چاہتے تو حملہ کر سکتے۔ تب جب کافر نے دیکھا کہ ہم ان مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ لوگ بنو قریظہ سے کانٹیکٹ میں ہوئے، ان کے پاس گئے، اور بنو قریظہ پر جو ہے دباؤ ڈالنے لگے بدعہدی کرنے کے لیے کہ عہد کو توڑ دو اور ان پر حملہ کر دو، اور کہا کہ دیکھو ہم لوگ آئے اتنی تیاری کے ساتھ اور ان کا کام تمام کر کے جائیں گے، اب کون سا ہے، اب کیا ڈر رہا ہے، ہمارے ساتھ جو۔ بہرحال ان کا جو سردار تھا، یہ جو ہے کیا نام تھا اس کا، کعب بن اسد، یہ ان کا سردار تھا، اور اس سے بہت باتیں ہوئی۔ پہلے تو بالکل تیار نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو معاہدہ کیا ہے ہمیشہ پورا کیا ہے، کبھی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی ہے، میں بالکل وعدہ خلافی نہیں کروں گا، بہت کچھ، لیکن ان کو مناتے رہے، یہاں تک کہ اس نے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ اور جب عہد و پیمان کو توڑ دیا تو مسلمان خطرے میں آ گئے، کیونکہ ایک طرف جہاں سے دشمن کے حملہ کا ڈر تھا وہاں تو سیف ہو گیا الحمدللہ خندق کھود کر کے، لیکن ایک طرف آبادی کی طرف جہاں پر بچے اور عورتیں اور سارے لوگ تھے اور بنو قریظہ کے لوگ ادھر آباد تھے، وہاں سے حملہ کا ڈر تھا کہ اگر بچوں عورتوں پر حملہ کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے مسلمان ان کا دفاع کیسے کریں گے، مسلمان تو اس محاذ پہ لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہو بہت زیادہ
جو ہے ٹینشن ہوا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کے لیے بھیجا کہ جاؤ بنو قریظہ سے پتہ کرو کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے، انہیں عہد توڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً اس کی معلومات لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور دیگر صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ بنو قریظہ سے معلومات لو۔ تو اس سے ایسا تو نہیں پوچھیں گے کہ مطلب عہد توڑ دیا ہے، کچھ ایسے باتیں کرو کہ وہ لوگ باتیں کیسی کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ گئے تو اشاروں میں بات کی تو ان کو بالکل واضح طور سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ عہد توڑ چکے ہیں۔ بنو قریظہ والوں نے الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور بہت کچھ باتیں کہنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ تم لوگ جا کر کے وہاں معلومات لو کہ انہوں نے عہد کو توڑ دیا ہے۔ اگر عہد کو توڑ دیا ہوگا تو واپس آ کر کے کسی کو مت بتانا سوائے میرے، صرف مجھ کو بتانا۔ اور اگر عہد کو نہیں توڑا ہے، یہ جو افواہ اٹھی ہے، تو اگر نہیں توڑا ہے تو وہ سب کو بتا دینا، یعنی نہیں توڑا ہے تو سب کو بتا دینا، اور اگر عہد کو توڑا ہے تو صرف مجھ کو آ کر کے بتانا۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو ہے کیا نام ہے ایسے ہی کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عہد توڑ دیا، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہا تھا کہ تاکہ مسلمانوں کی ہمت نہ ٹوٹے، محمد کے مسلمانوں کے لیے ہمت شکنی کا سبب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے عہد توڑ دیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بہت ٹینشن میں آئے، اور مسلمانوں کو بہرحال بعد میں معلوم ہی چلا، پتہ چلا سچویشن اور حالات سے، تو جو ہے کہ نام ہے باتیں چھپتی نہیں ہیں، تو انہیں جب معلوم ہوئی تو مسلمانوں کو بہت ٹینشن ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یاد کرو اس وقت جب تمہاری نگاہیں ایک دم چکا چوندھ ہو گئی، نگاہیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آدمی جب کوئی گھبرانے میں بات دیکھتا ہے تو ادھر سے آنکھ کھلی رہ جاتی ہے، اور تمہارے دل، تمہارا کلیجہ منہ کو آنے لگا، اور تم لوگ مختلف اپنے دلوں میں خیال لانے لگے، اور یہاں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور بہت سخت ان کو جھنجھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے معاملہ آیا، ایک معاملہ اور آیا، وہ یہ آنے لگا کہ جب بنو قریظہ کی عہدی کی بات پھیلی تو جو منافقین تھے مسلمانوں کے صف میں، انہوں نے بھی منافقت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ دو وجہیں تھی، ایک تو یہ تھی بھائی کہ اب تو ہم لوگ نہیں بچیں گے، اب تو ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا، ہمارے بیوی بچوں پر حملہ ہو جائے گا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ بھائی منافقین تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، چلو وہ بدعہدی کیے تو چلو ہم لوگ سر اٹھا لو، ادھر کافر ہیں، ادھر یہودی ہیں، اور ادھر اندر سے منافق ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور بہانے کرنے لگے، ہمارے بیوی بچے غیر محفوظ ہیں، ہمارا گھر کھلا ہوا ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی بیوی بچوں کا اور اپنے گھر کا بہانہ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لے رہے کہ ہم کو جانے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بس بھاگنا چاہتے ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کیفیت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کیفیت کا اتنا اثر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور اپنا سر کپڑے سے ڈھانک کر کے خوب دیر تک لیٹے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چہرہ اور سر ڈھانک کر کے لیٹے رہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اٹھے اور کہا کہ مسلمانوں، مدد کی اور اللہ رب العزت کی طرف سے فتح کی خوشخبری سن لو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے کی ترتیب بنانے کے لیے پھر جو ہے کیا نام ہے مشورہ طلب کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر غور و خوض کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تجویز یہ رکھی کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، ادھر 10,000 کا لشکر ہے،
سامنے کھڑا ہے، ادھر بنو قریظہ کی بدعہدی ہے، ادھر منافقین کا یہ حال ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تجویز رکھی صحابہ کرام کے پاس، اور وہ تجویز یہ رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو غطفان جو کافروں کے ساتھ لڑائی کے لیے آئے تھے، بہت بڑا قبیلہ تھا یہ اور بہت طاقتور قبیلہ تھا، کہ دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے دونوں سردار اوینا بن حصن اور حارث بن عوف سے بات کی جائے۔ بنو غطفان جو کافروں کے ساتھ تھے ان کے سرداروں سے بات کیا جائے، اور بات اس پر کی جائے کہ مدینہ کی 1/3 پیداوار ہم تم کو دیں گے، تم مصالحت کر لو اور تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو جب ان میں واپسی شروع ہو جائے گی، پھوٹ شروع ہو جائے گی، تو یہ جو ہے کیا نام ہے ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ آپ کے ذہن میں بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ جو رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، کرنل ہے، جنرل ہے، تو ان دونوں سے بات رکھی۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے ایسا کچھ حکم آیا ہے یا آپ کی طرف سے تجویز ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے آیا ہے تو بھائی ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ نے جو حکم دے دیا ہم کو کرنا ہے، لیکن اگر آپ کی طرف سے ایک مشورہ ہے، ایک رائے ہے، اور آپ ہماری خاطر ایسا کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ مسلمانوں کی عورتیں خطرے میں ہیں، مسلمانوں کے بچے خطرے میں ہیں، مسلمانوں کے بزرگ خطرے میں ہیں، مسلمان پورا خطرے میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیفٹی کے لیے ایسا کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہماری وجہ سے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اس کی ضرورت نہیں، بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ہم ان کو مدینہ کی 1/3 پیداوار 1 دانہ نہیں دیں گے ان کو، اور ہم انشاءاللہ لڑ کر کے فاتح ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات جو ہے کیا نام ہے بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر نبی علیہ السلام پر رہے۔ ادھر یہ ہوا کہ ایک آدمی جو ہے مسلمان ہوئے اور کافروں کو ان کے اسلام کا علم نہیں تھا، قریش میں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ مسلمان ہوئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن میرے اسلام کا علم ابھی کسی کو نہیں، یعنی لوگ مجھ کو کافر ہی جانتے ہیں۔ اگر میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں تو میں کافروں کے بیچ میں بھی جا کے کر سکتا ہوں، مجھے کافر سمجھتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نعیم تم یہ کام کرو کہ ان کے بیچ میں، کافروں کے بیچ میں کسی طریقے سے پھوٹ ڈالو، کسی طریقے سے ان میں اختلاف پیدا ہو۔ آج یہ جو 10,000 کا لشکر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آیا ہوا ہے، ان کے اندر پھوٹ اگر پڑ جائے اور یہ آپس میں ان کی تکرار ہو جائے، آپس میں لڑائی ہو جائے، تو جو ہے کیا نام ہے یہ جمگھٹا یہاں سے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے قریش کے پاس اور قریش سے کچھ باتیں کی، اور قریش سے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ آئے ہو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آئے ہو، اور تمہارے ساتھ یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ لوگ ملے ہوئے، یہ لوگ جو ہے کیا نام ہے یہاں کے ہیں، مدینہ قریب کے ہیں۔ تو وہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے، یعنی قریش کے لوگوں سے اور ان لوگوں سے جو ہے کیا نام بات کی، اور آپس میں وہ لڑ گئے اس طرح سے کہ بنو قریظہ اور بنو جو ہے کیا نام ہے نذیر یہ لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وہ انہوں نے کہا اس طریقے سے کہ یہ بنو قریظہ کے لوگوں سے کہا کہ تم مسلمانوں سے لڑ رہے ہو، ابھی یہ مکہ سے آئے ہیں یہ کافر، یہ لڑ کے چلے جائیں گے، پھر کل تم کو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ تو تم کو ان کے ساتھ رہنا ہے، تم ان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اس طریقے سے ہوا یہ کر کے کہ یہ بنو قریظہ کے لوگوں کے سمجھ میں بات آئی کہ انہوں نے کافروں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جب کافروں نے ان لوگوں سے لڑائی کرنے کے لیے کہا تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے کیا نام ہے
قطعی طور سے لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لڑائی کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ تم کچھ آدمیوں کو ہمارے پاس رکھو اور تب ہم اس کے لیے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو، بطور گارنٹی کے۔ یہ لوگ تیار نہیں ہوئے، اور ہوا یہ کہ آپس میں اختلاف ہو گیا، اور پھر جو ہے کیا نام ہے یہ ٹکرا گئے، آپس میں لڑ گئے، اور پھر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی بات وہ جو ہے پیچھے ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک بات اور ہوئی، اللہ تعالیٰ نے طوفانی ہوا بھیج دی، طوفانی ہوا، بہت تیز ہوا چلی، بہت تیز ہوا چلی۔ مسلمان تو اپنے گھر میں تھے، مسلمان تو اپنے شہر میں تھے، سارے قبائل آئے ہوئے تھے، اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کے خیمے اور ساری چیزیں سب اڑ کر کے کہاں چلی گئیں، سب اکھڑ گئیں، ساری چیزیں بکھر گئیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرشتوں کا لشکر بھی بھیج دیا، اور فرشتوں کے لشکر کے ذریعے سے مدد کیا، تو ادھر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ادھر طوفانی ہوا آئی اور فرشتوں کا لشکر آیا، اور ایسا آپس میں ٹکرائے، اور ایسا جو ہے کرم کے دل میں ہیبت اور روب بیٹھ گیا مسلمانوں کا کہ سب ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، اور اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے یہ غزوہ احزاب ختم ہو گیا۔ غزوہ احزاب ختم ہو گیا، اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بس تھوڑی سی تیر اندازی ہوئی، اور 2 4 6 جانے کچھ ادھر ادھر سے گئی، اور اس کے بعد یہ غزوہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس غزوہ کا اتنا فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کا روب بالکل پوری جزیرے عرب کے لوگوں پر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جزیرے عرب کے سارے قبائل آئے تھے، اور وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اب تک جو غزوہ احد ہوا تھا، جو غزوہ بدر ہوا تھا، وہ قریش سے ہوا تھا، کفار مکہ سے ہوا تھا۔ ابھی اس بار یا غزوہ بنو قریظہ ہے، بنی قینقاع ہے، یہ یہودیوں سے ہوا۔ یہ جو غزوہ احزاب ہوا ہے، یہ جزیرۃ العرب کے سارے قبائل ایک جٹ ہو کر کے مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے، اور اس طریقے سے جو ہے ان کا پورا پلان فیل ہو گیا، اور وہ آپس میں ٹکرا کر کے، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس غزوے کے آخر میں کہا تھا کہ الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم ان سے غزوہ کریں گے، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، یہ ہم پر نہیں چڑھائی کریں گے۔ اب تک یہ چڑھائی کیے، غزوہ بدر میں بھی چڑھائی کیے، غزوہ احد میں بھی چڑھائی کیے، غزوہ احزاب میں بھی چڑھائی کیے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ سچویشن چینج ہو گئی، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ یہ ہم پر چڑھائی کریں، یہ اتنے دہشت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اتنی ہیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اتنا مرعوب ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں اس غزوہ میں کہا۔ یہ شوال سن 5 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا ہے۔ اس غزوہ میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، بہت زیادہ تو میں نہیں ذکر کرنا چاہوں گا، لیکن تھوڑا سا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان کو کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جیسے بھی حالات آ جائیں آپ وہی کیجئے جو شریعت اسلامیہ کی رہنمائی۔ آج دیکھیے فلسطین کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سب کو وہی کرنا ہے جو اللہ رب العزت کی رہنمائی اور توجیہ ہے۔ فلسطین رہے یا فلسطین ختم ہو جائے، یا دنیا میں مسلمان رہے یا مسلمان ختم ہو جائے، ہمیں ہر حالت میں کوئی ملک فتح کرنے کا ہمیں جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے بھی کر کے فتح کر لیں، کیسے بھی کر کے ہم غیر کو اسلام دشمنوں کو ہم مار دیں۔ نہیں، ہر سچویشن میں ہمیں اللہ رب العزت کی رہنمائی پر عمل کرنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، ہارے تب بھی فائدہ اور جیتے تب بھی فائدہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے 10,000 کا لشکر پورا جزیرہ عرب چڑھائی کر دیا، صحابہ گھبرائے، صحابہ گھبرائے، کچھ گھبرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے کر رہے، خندق کھود دو، خندق کھود دو، خندق کھود دو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے بیٹھیں گے، یہ آئے چڑھائی کرنے، یہاں بالکل سر پہ سوار ہیں، آپ خندق کھودنے کے لیے کہیں گے کہ چڑھائی کر دے تو کیا ہوگا؟ تو یہ جو ہے نہیں، قرآن اور حدیث آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اور حدیث جو آپ سے کہہ رہا ہے آپ وہی کیجیے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے، بہت بڑا فائدہ یہ ہے جو اس میں خاص طور سے ہم کو ملا، جو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا وہاں پر جب غزوہ بنو قریظہ نے بدعہدی کی تھی اور عہد کو توڑا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جاؤ ان سے جو ہے کیا نام ہے معلوم کرو کہ انہوں نے عہد توڑ دیا ہے، کلیئر کرو، کنفرم کرو کیا ہے۔ کیا کہا تھا آپ سے نے؟ اگر یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے عہد توڑا ہے تو یہ بات کسی کو بتانا مت۔ آج ہمارے نوجوان کوئی بھی ویڈیو آ جائے شیئر کرو، ایک مسلمان کو کافر مار رہا ہے، کیوں شیئر کر رہے ہو بھائی؟ کیوں شیئر کر رہے ہو؟ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ کیا مسلمانوں کی ہمت کو توڑنا چاہتے ہو؟ کیا مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے ہو؟ ہر چیز کو نہیں شیئر کیا جاتا ہے، ہر چیز کو پبلک میں نہیں لایا جاتا ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر بدعہدی کی ہے عہد کو توڑا ہے انہوں نے تو مت بتانا کسی کو، مجھ سے بتانا، اور اگر نہیں توڑا ہے عہد کو تو سب کے سامنے بتا دینا۔ یعنی ہمت کی بات اور جو ہے طاقت کی بات اور ترغیب کی بات ہے تو سب کو بتاؤ، ہمت پست کرنے والی باتیں لوگوں کے بیچ میں نہ پھیلاؤ۔ آج ہمارے فلسطین کے بھائی جو ہمارے واللہ میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، اتنا درد بھرا ان کا وہ رہتا ہے، کیسے اس کو کیسے شیئر کرتے ہو، کیوں شیئر کرتے ہو؟ یہ ذمہ داران کا کام ہے کہ کون سا ویڈیو شیئر کیا جائے، کون سا ویڈیو نہ شیئر کیا جائے۔ آج یہ جرائم جتنے بڑھ رہے ہیں نا، یہ جرائم بڑھنے کی وجہ سب بہت بڑی یہ ہے کہ آج جو ہمارے ویڈیو شیئر کیے جاتے ہیں، آج ہمارے ملک میں جو مسلمانوں پر حملے اتنے زیادہ ہونے لگے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ایک واقعہ ہوتا ہے پورے ہندوستان میں پھیل جاتا ہے۔ ارے ملک کے کسی گوشے میں کوئی واقعہ ہوا کسی مسلمان کے ساتھ، کسی کو نہیں معلوم، آپ نے اس کو پھیلا دیا، کل اس گوشے کا کافر کہے گا ارے دیکھ اس نے مارا تھا کچھ نہیں ہوا اس کا، چلو ہم بھی مارو، کہاں سے پتا چلا وہ؟ تو ہر چیز نہیں پھیلائی جاتی ہے میرے بھائیوں، ہر چیز نہیں شیئر کی جاتی ہے۔ اب آپ سمجھتے ہو کہ ہم ہمدردی کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ، ہم ان کی ویڈیو، اپنی ماں اور بہنوں کی ویڈیو کو، اپنے جو ہے کیا نام ہے اپنی ذلت اور رسوائی کی ویڈیو کو، اپنی ہزیمت کی ویڈیو کو ہم خود شیئر کرتے پھرتے ہیں۔ ہر چیز کو نہیں شیئر کرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سے دعا کرو، اگر آپ سے مالی مدد ہو سکتی ہے مالی مدد کرو، اگر آپ سے اور کوئی مدد ہو سکتی ہے آپ کے قانون کے حساب سے وہ مدد کرو۔ آپ ہم کو کرنا تو وہی ہے جو اللہ رب العزت نے کہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہت بڑا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چیز لوگوں کے بیچ میں نہیں پھیلانی چاہیے۔ اور تیسری بات کہ کتنا بھی آدمی تجربہ کار کیوں نہ ہو، کتنا بھی آدمی جو ہے کیا نام ہے اونچے مقام کو پہنچ نہ جائے کیوں، لیکن اگر کوئی مشورہ ہے تو لوگوں کے مشوروں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ آپ بہت بڑے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشورہ، اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ ریجیکٹ ہو گیا تو ریجیکٹ ہو گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ریجیکٹ ہو گیا۔ جو آپ نے مشورہ دیا تھا کہ میں سوچتا ہوں کچھ لوگوں کو بھیجا جائے اور بنو غطفان کے لوگوں کو تیار کیا جائے کہ مدینہ کی 1/3 پیداوار لے لے اور مصالحات کر لے اور تو کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، کتنا اچھا مشورہ تھا۔ نبی علیہ السلام مسلمانوں کو سیف کرنا چاہتے، بچوں کو سیف کرنا چاہتے، عورتوں کو سیف کرنا چاہتے۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو پتہ چلا اگر یہ شریعت کا حکم ہے تب تو ہم کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی تجویز ہے، یہ مشورہ ہے، اگر آپ ہمارے اوپر رحم اور ترس کھا کر کے اگر آپ ایسا کر رہے ہو مت کیجیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بچے بھی شہید ہو جائیں، ہماری مائیں بھی شہید ہو جائیں، ہم بھی شہید ہو جائیں، اس سے بڑی شہادت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ واپس لے لیا اور ان کی بات پر عمل کیا۔ تو آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کرو۔ کن سے مشورہ کرو؟ صحابہ سے۔ صحابہ کی کیا حیثیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی کیا حیثیت ہے؟ مشورہ لینا ہے، مشورہ لینا ہے۔ کبھی ان کے ذریعے سے ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو ہمارے دماغ میں نہیں ہوتی، مشورے سے کام کرنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیے جب یہ معاملہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایسا ایسا 10,000 کا لشکر چلا رہا ہے، صبح آپ نے مجلس شورا کی میٹنگ بلائی، مجلس شورا کی میٹنگ صبح بلائی کہ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اب اگر ہم کہہ دیں آپ نبی تھے، آپ رسول تھے، آپ کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، حقیقت میں نہیں ضرورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ درس دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ معاملات مشورے سے طے کیے جائیں، مشورے سے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اللہ رب العزت نے مومنوں کے بارے میں بتایا کہ ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، چونکہ ایک لمبا سلسلہ چل رہا ہے، بہت لمبا میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو یہ غزوہ احزاب جو آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو آپ کو پڑھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ یہ الرحیق المختوم میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ میں دسیوں، اور میں خاص اسی لیے کتاب میں چاہتا تو کسی کاغذ پہ لکھ لیتا، حالانکہ کچھ بہت ساری سب چیزیں میں نے نہیں بیان کیا ہے، لیکن میں لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہم لوگ باتیں کہتے ہیں یہ کتابوں سے ہوتی ہیں۔ آپ کتاب پڑھیے، الرحیق المختوم پڑھیے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، مراٹھی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، جس زبان میں پڑھیے۔ اپنی کتاب میں اپنے گھر میں یہ کتاب ضرور رکھیے، ایسی کچھ بنیادی کتابیں رکھنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے، کبھی وقت نکالنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی علیہ السلام کو حقیقی آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالیٰ عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔